بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے موت سانس روک، زمانہ قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے۔ واقعہ کربلا لکھنا اور سنانا آسان نہیں، اور نہ میں اس لائق خود کو سمجھتا ہوں۔ بشر ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو جائے تو پہلے رب العالمین سے، پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہم اپنے حصہ سوم کی جانب۔ بات یہاں تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے دونوں بچوں کو تلاش کر کے انہیں بھی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی شہادت سے پہلے کے وقت، تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کر لی تھی۔ لیکن ابن زیاد اور یزید کا دبدبہ اتنا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے یعنی ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے گا تو وہ مارا جائے گا، اس کے بچے یتیم اور اس کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو کوفہ کے لوگ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا ہم کیوں کہتے ہیں کہ بے وفا تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چلے تھے گھر سے تو آپ کے ساتھ صرف 1200 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، 40,000 میں سے 1200 لوگ۔ اور جب راستے میں پہنچے تو آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی کوفی نہیں تھا۔ اسی لیے عربی کا ایک لفظ ہے کوفی لا یوفی، لا کا معنی نہیں، یوفی کا معنی بے وفا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی زبان سے اس وقت یہ لفظ ادا ہوئے کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ جب جیسے کہ پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ خط آتے ہوئے 10 دن، 20 دن، ایک ماہ یا 2 ماہ بھی لگ جاتے تھے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت وہ خط پہنچا تو آپ فوراً تشریف لائیں۔ تو آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں کافروں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ تو اس خط پر تھے جس میں لکھا تھا کوفی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آ جائیں۔ اب یہاں ایک بات میں کہوں گا جسے بعد میں اس واقعے سے جوڑوں گا، مہربانی کر کے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ میں نہایت سادہ الفاظ میں آپ تمام بہن بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو احکام انسان پر نازل فرمائے، ان کاموں پر شریعت میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو ہے عزیمت، دوسری چیز ہے رخصت۔ اب میں آپ کو مثال سے دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں۔ عزیمت ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کیا اور پھر اس احکام میں کچھ حد تک چھوٹ دے دی، کچھ حد تک نرمی رکھ دی، تو اس چھوٹ کو نہ اپنایا جائے، اس نرمی کو نہ اپنایا جائے، بلکہ اس احکام کو پورا کیا جائے۔ یہ چیز ہو گئی ہے عزیمت۔ چلے میں مزید آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا احکام جاری کیا، لیکن اس میں نرمی رکھ دی کہ جو شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ یہ اس حکم میں نرمی رکھ دی گئی ہے، چھوٹ رکھ دی گئی ہے۔ اب آپ یا میں یا کوئی بزرگ کسی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے 2 نوافل ہی چاہے ادا کر رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ کہے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھوں گا، تو یہ اس آدمی کی عزیمت ہے، جبکہ اسے چھوٹ دے دی گئی ہے، اور واقعے میں اس پر چھوٹ بنتی بھی ہے کیونکہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے تو یہ پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ اس شخص کی عزیمت ہے، اور اگر وہ نرمی اختیار کر لے تو یہ اس احکام سے رخصت ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ جو اللہ نے اسے نرمی دی وہ اختیار کی اس نے، تو یہ رخصت ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ کو نہایت سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے، سمجھے ہوں گے آپ لوگ، اور یہ چیز اس واقعے سے ہٹ کر اسلامی انفارمیشن میں بھی ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اسے پلے باندھ لیجئے۔ اب یہ عزیمت اور رخصت کی بات میں نے اس لیے بتائی سمجھائی کہ آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہی 2 راستے تھے۔ آپ چاہتے تو عزیمت اختیار کرتے، آپ چاہتے تو رخصت لے لیتے، کوئی گناہ نہیں تھا دونوں میں، کیونکہ ایک طرف عزیمت تھی کہ آپ جاتے اس سے لڑتے، جنگ ہوتی، یہ عزیمت تھی،
اور دوسری طرف رخصت تھی کیونکہ یزید کے پاس پاور تھی، کفر کے لوگوں کی، ایمان کی نہیں۔ کسی مغالطے میں نہ رہیے گا، میرے حسین پر میری جان قربان۔ اصل پاور تو میرے امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، جسے اسلام کی پاور کہتے ہیں، اور آپ جاتے تو شہید ہو سکتے تھے، جنگ ہوتی، مارکا ہوتا، تو آپ کے پاس عزیمت بھی تھی اور رخصت بھی تھی۔ لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوں کہ مسلمان ہو، واقعی میں مومن ہو، تو وہ رخصت کا نہیں عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور رخصت لے لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اب ایک تو کوفہ کے لوگوں کے خط، پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی تصدیق، اور پھر پہلے دن 14,000 لوگوں کی بیعت کا سلسلہ، تو آپ جانے کا فیصلہ کیا، اور چونکہ آپ جنگ پر نہیں جا رہے تھے تو آپ نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ میں کہوں کہ نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت کی لالچ میں نکلے تھے۔ مجھے میری عقل کے پردے بتاتے ہیں کہ عامر حکومت لینے کے لیے جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے 72 لوگ نہیں لیے جاتے، اور وہ بھی 72 لوگ جن میں گھر کی عورتیں، بچے ہوں۔ لیکن جنگ کے لیے آپ چاہتے تو پورا مکہ، پورا مدینہ آپ لے کر جا سکتے تھے۔ آپ کچھ لوگوں کی عقل پر اس قدر پردے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت کی لالچ میں اپنے مفاد کے لیے نعوذ باللہ نکلے تھے۔ او میری اس دلیل کا جواب دو، آج کے یزیدیوں کے کون سا لالچ تھا جہاں گھر کے بچے، گھر کی عورتیں میرا امام لے کر گیا تھا؟ میں یہ واقعہ سنا لوں تو انشاءاللہ جنہیں میرے امام کے ذکر سے تکلیف ہو رہی ہے میں ان پر بھی ضرور سناؤں گا۔ مجھے اس دلیل کا جواب دے دے کوئی کہ 72 لوگوں کے ساتھ کون جاتا ہے حکومت لینے؟ خدا را عقل کیجئے، دل خون کے آنسو روتا ہے یہ واقعہ سناتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، اور جب کوئی یزیدی کہے کہ یہ محض اپنے مفاد کے لیے تھا، یقین مانیے میرے اندر آگ لگتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کا نام یا کچھ ان کے بارے میں لکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے آپ علیہ السلام کا اخلاق کسی کو ہٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سن لو، اہل بیت پر ہٹ کرو گے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچئے گا اگر اہل بیت کا ذکر سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں تو خود کو ملامت کیجئے، سوچئے گا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا اور میری کیفیت نہیں بدلی۔ عامر اپنی یا اپنے گھر کی بات کرے، سارے چھوڑ جانا۔ ارے خدا کی قسم، میں تو اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر میری جان، میرے ماں باپ بھی قربان کے گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ جب راستے میں جا رہے تھے تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا اور آگے گئے تو یزید نے حر رضی اللہ عنہ کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھیجے یزید نے اور میں رضی اللہ عنہ کو لکھ رہا ہوں، تو یہ حر رضی اللہ عنہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ حکومت یزید کی تھی تو آپ اس کے نیچے کام کر رہے تھے، تو آپ صرف اس کا حکم مان رہے تھے۔ مزید آگے میں آپ کو واقعے کے آخر میں بتاؤں گا کہ حر رضی اللہ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح ایک ہو گئے اور یہ بھی شہید ہوئے، وہ بعد میں آپ سمجھ جائیں گے۔ بہرحال حر رضی اللہ عنہ جو پہلے دشمن تھے بعد میں دوست بن گئے۔ انہوں نے آ کر نہایت احترام سے کہا، دیکھیے میں مجبور ہوں کہ میں یزید کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں ابن زیاد کی نیت جانتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک اور شخص جس کا نام عمر تھا، یعنی عمر بن سعد، اسے یزید نے حکومت کا لالچ دیا، میں تمہیں حکومت دوں گا، تو جا، مجھے لگتا ہے یہ حر یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعظیم کر رہا ہے، تو جا اور سارا معاملہ دیکھ اور بنا کوئی بات سنے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر آ جاؤ۔ اب وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس مقام پر آ گیا۔ جب آپ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا لشکر دیکھا تو آپ نے کہا مجھے کچھ وقت چاہیے، تو آپ کو سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا گیا۔ اس وقت آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں اسی مقام پر خیمے لگائے۔ اب بعض روایت میں ہے کہ یہ پہلی محرم الحرام تھی اور بعض میں ہے کہ 2 محرم الحرام تھی۔ خیمہ لگانے کے بعد آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کل۔